الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. منافقین کا اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیات کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جس طرح ایمان لے آئے لوگ، تم اسلام قبول کرو جس طرح لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو بتاتے تھے، اس طرح اسلام قبول کرو۔ لہم سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں اور عیسائی بھی ہیں، دونوں ہیں۔ جب ان کے لیے کہا جاتا تھا لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے اور یا منافقین کے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں، اور امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ابن زید فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہیں۔ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، منافقین بھی، دونوں ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قائلین کون ہیں؟ کہنے والے کون تھے؟ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کی دعوت دینے والے تھے، توحید کی دعوت دینے والے، اسلام قبول کر لو تم۔ کچھ جو مفسرین ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے مخصوص صحابہ ہیں، اس سے مراد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اور اسی طرح یہ دو قول ہے۔ الناس سے مراد کون ہے؟ جس طرح ایمان لے آئے لوگ، الناس لوگ، اس سے مراد ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 3 اقوال ہیں، اہل علم نے 3 قول بیان کیے ہیں، اہل علم نے 3 قول بیان کیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد تمام صحابہ ہیں، جس طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے آئے، تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ۔ دوسرا قول یہ ہے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، پھر اسلام قبول کیا۔ تیسرا قول یہ ہے معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، انصار کی جماعت، مہاجرین کی جماعت، اس سے مراد وہی ہیں۔ راجح قول یہی ہے، یہ اس سے مراد الناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قیل لہم آمنو، جب کہا جاتا تھا ان کے لیے آمنو ایمان لے آؤ، جس طرح ایمان لے آئے لوگ، قالو کہتے تھے، قالو کہتے تھے کہ انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لے آئے بے وقوف، نعوذ باللہ من ذالک۔ السفہاء، السفہاء کہا جاتا ہے کہ بے وقوف، اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ السفہاء یہ سفیہن کی جمع ہے، سفیہن کی یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ جس طرح حکما حکیم کی جمع ہے، اسی طرح حلما حلیم کی جمع ہے، اور سفیہ اسے کہا جاتا ہے یعنی جاہل انسان کو، جس کی رائے نفع اور نقصان کے اعتبار سے ضعیف ہو۔ رائے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفع والی رائے ہے
دوسری جو رائے ہے وہ نقصان والی رائے ہوتی ہے۔ دونوں اعتبار سے وہ ضعیف ہو کمزور ہو اس کو سفہا کہا جاتا ہے، یعنی قلیل المعرفہ، ان کی معرفت، ان کی سمجھ، ان کا دماغ جو ہے فہم سے ناقص ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے فرمایا، مومنین کو تنبیہ فرمائی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، نہ دو تم بے وقوفوں کو اپنا مال، وہ مال جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے گزران کا سبب ہے، تمہارے لیے بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے گزران کا سبب بنا دیا، وہ مال نہ دو بے وقوفوں کو۔ سفہا سے مراد یہی وہ لوگ ہیں جو قلیل المعرفہ ہیں، جن کے اندر فہم نہیں ہے، نہ نفع کا فہم ہے نہ نقصان کا ان کے اندر فہم ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سفہا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، قلیل المعرفہ کہا یا بے وقوف کہا، صحابہ پر طنز کیا، یہ طنز کے طور پر انہوں نے کہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے خالق کائنات فرماتے ہیں ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، سمجھو اس بات کو، انہم، جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا ہے، یقیناً وہ بے وقوف ہیں، یقیناً وہ بے وقوف ہیں، اور ان کی بے وقوفی کے اندر کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے۔ یہ یہودی اور منافقین جو ہیں، جنہوں نے صحابہ کو نعوذ باللہ من ذالک سفہا کہا، یہ سفہا ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے، ان کی جہالت جو ہے انتہا تک پہنچ چکی ہے، انتہا درجے تک پہنچ چکی ہے، وہ جانتے بھی نہیں ہیں کس قدر وہ گمراہ ہیں، کس قدر وہ گمراہی کے اندر ضلالت میں پھنسے ہوئے ہیں، مبتلا ہے، اور ان کی تباہی انتہا تک پہنچ چکی ہے، تباہ کن ہو گئے ہیں وہ لوگ۔ اس سے بڑھ کر کوئی اندھا پن نہیں ہے، پیغمبر بھی موجود ہو، رسول موجود ہو، ایمان لانے والے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق بھی دیا ہے، قرآن بھی پہنچا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام قبول نہ کریں، اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ یہ گمراہ قوم ہے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، الا خبردار، بے شک وہ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے، ان کو فہم نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔